السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سامنے موجود ہیں مشہور مفکر قرآن جناب محمد سعید قرائی صاحب۔ ہاں جی قرائی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو موجودہ جو سیلاب آئے ہیں اور اس سے جو نقصانات ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کی روک تھام کے لیے کیا وہ تجاویز دیں گے آپ؟ جی یہ سیلاب تو پورے پاکستان میں آئے ہیں۔ ابھی لیٹسٹ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، میں سن رہا تھا 1/3 پاکستان تباہ ہو گیا ہے۔ سیلاب سے فصلیں تمام بڑی تباہ ہو گئی ہیں، لوگ جو ہیں گھر بے گھر ہو گئے ہیں، گھروں کا نقصان، لاکھوں جانوروں کا نقصان، یہ سب موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک بات تاریخی طور پر دہرانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہوتا کیا ہے۔ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، یہ اصول ہوتا ہے، اور اس سے نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ تو نہیں ہوتا، کیونکہ چھوٹی مچھلیوں نے ہی بعد میں بڑی مچھلیوں کو دینا ہے نا، وہ پورا نظام بنانا ہے۔ اس سلسلے میں عمران صاحب کی ایک بات پر پورا یقین کرتا ہوں جو انہوں نے بار بار کہی ہے۔ انہوں نے کہا جہاں عدل نہیں ہوگا، جہاں طاقتور کے لیے اور قانون اور کمزور کے لیے اور قانون، وہاں یہ اس طرح کے نظام قائم ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک ملک میں نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے، طاقتور چھوٹے ملکوں کو کھا رہے ہیں۔ یہ میں بتاتا ہوں، موسمیاتی تبدیلی اس کا ایک شاخسانہ ہے۔ اس سلسلے میں پہلے حضرت ابوبکر صدیق جو ہمارے پہلے خلیفہ تھے، ان کی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ سارا مسئلہ آپ کے سامنے بالکل صاف ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق مومنین حقہ پہلے ایمان لانے والوں میں تھے، مردوں میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال رہے، اور پوری قرآن بھی نازل ہو رہا تھا اور احکام بھی آ رہے تھے، ان کی پوری طرح تربیت ہوئی تھی۔ تو جو بھی ہوا وہ خلیفہ پہلے بن گئے۔ میں ان کی پہلی تقریر کا ایک جملہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یعنی ایک شخص جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے امام ہیں اور سب سے بڑے پیغمبر، ان کے ساتھ کام کر کے انہیں سیکھا کیا تھا، تربیت کیا ہوئی تھی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا اگر پہلا خطبہ آپ خلافت کے بعد سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد جو پہلا جملہ انہوں نے کہا، یقین کریں بڑی عجیب بات ہے، انہوں نے کہا میرے نزدیک ہر طاقتور کمزور ہے جب تک میں اس سے حق چھین کر غریب کو نہ دے دوں، اور ہر غریب طاقتور ہے جب میں اس کا حق نہ اس کو دلوا دوں۔ یہ ان کی تقریر کا پہلا جملہ ہے۔ 23 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کرنے کے بعد وہ تقریر میں یہ جملہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ہر طاقتور کمزور ہے جب تک میں اس سے حق لے کر غریبوں کو نہ دے دوں جو انہوں نے غریبوں کا چھینا ہوا ہے، اور ہر غریب جو ہے وہ طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق نہ اس کو دلوا دوں طاقتوروں سے۔ یہ جملہ، اس کے بعد انہوں نے نماز، روزہ، حج اور جہاد کی اس خطبے کو پڑھیں۔ نماز، روزہ، جہاد اس کے بعد ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ انسانیت کا کام جس میں عدل و انصاف کرنا ہے، وہ سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے۔ قرآن میں جو سب سے جامع آیت ہے ایک صحابی کے، حضرت ابن مسعود کے مطابق، وہ یہ ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ سب سے پہلے عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور جو ابوبکر صدیق نے یہ بات کی ہے، یہ عدل قائم کرنے کے لیے کی ہے تاکہ معاشرے میں تفرقہ نہ ہو، اونچ نیچ نہ ہو، کم از کم کچھ ہر ایک کو اس کے حقوق ملیں۔ یہ حکومتوں کا سب سے پہلے نماز، روزہ، حج اور تمام چیزوں سے پہلے یہ کام ہے کرنے کا۔ اور عمران اسی بات پر زور دے رہا ہے بار بار کہ 2 قانون نہ بناؤ، ایک قانون بناؤ، طاقتور کے لیے دوسرا اور غریب کے لیے ایک لیا۔ اور اسی طرح دنیا میں یہی ہوا ہے۔ پچھلے 200 سال سے طاقتور ملکوں نے کلائمیٹ تباہ کر دیا دنیا کی۔ انہوں نے ایکسپلائٹیشن کی ہے، گیسز استعمال کی ہیں، انہوں نے تیل استعمال کیا ہے، انہوں نے پیٹرول استعمال، یہ پاکستان نے تو کوئلہ بھی استعمال نہیں کیا۔ چائنا اور انڈیا نے جناب ان کی اکانومی کا آدھے سے زیادہ تیل اور کوئلے پر ہے، جس سے انوائرمنٹ خراب ہوا ہے۔ ساری دنیا میں تیل اور کوئلہ چل رہا ہے، پاکستان کا تو اس میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ پاکستان کا تو 1% بھی انوائرمنٹ خراب کرنے کی، اب یہ سب کچھ انوائرمنٹ کی خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یورپ میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، وہاں کہیں جنگلات جل رہے ہیں، کہیں بارشوں سے تباہی ہو رہی ہے۔ تو یہ انوائرمنٹ کی جو نقصان ہوا ہے، یہ بڑے ملکوں نے غریب ملکوں کے وسائل چھین کر تباہ کر دیے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میری یہ گزارش ہے، اور UN بھی کہہ چکی ہے،
اور دنیا کے ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی امداد کی جائے اور اس کے قرضے معاف کیے جائیں۔ اس وقت پاکستان کا حق بنتا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر یہ جو ظلم ہوا ہے یہ 200 سال سے ان طاقتور ملکوں نے کیا ہے، ان کو احساس ہونا چاہیے۔ اور یہ پہلی یہ نہیں ہے، اب اس طرح کی ماحولیاتی خرابی ہر سال آیا کرے گی، اس لیے ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ ان ملکوں سے IMF سے اور دوسروں سے گزارش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، جب کووڈ آیا تھا تو IMF نے اس وقت کو $1 ارب سے زیادہ امداد دی تھی، تو اب کیوں نہیں وہ امداد دے سکتا؟ ہمارے قرضے معاف کر سکتا ہے، ڈیلے کر سکتا ہے۔ اگر شوکت ترین نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ سیلاب کی وجہ سے اس کو غور کیا جائے، تو اس نے کون سا ظلم کیا تھا؟ اس حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس طرح کی بکواس باتوں کو لے کر، الٹی سیدھی باتوں کو لے کر جو صحیح ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، جو اصل کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں۔ اب شوکت ترین اس طرح تو دنیا کا جو ملک ہمیں مدد کرے گا وہ غدار ہو جائے گا۔ یار عقل کے ناخن لو، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اقبال نے کہا تھا۔ کمزوری جو ہے خود موت بن جاتی ہے۔ ہمیں طاقتور ملکوں کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے اور اپنے تمام قرضے معاف کرانے چاہیے۔ یہ موقع ہے، یہ ہمارا موقع ہے۔ ان کو کہنا چاہیے سب کچھ آپ کا لایا ہوا ہے، یہ تباہی آپ کی لائی ہوئی ہے، آپ تو یاشیاں کر رہے ہیں، آپ نے ہمارے ملک لوٹ کر ہمارے اوپر یہ کلائمیٹ چینج کا گندگی شامل کر دی ہے۔ اس لیے میری حکومت سے درخواست ہے، اور عمران صاحب سے بھی اور دوسرے مقتدر قوتوں سے بھی، کہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنے قرضے جو ہیں معاف کروائیں، اور یہ جو بھی قرضے ہیں ان کو ڈیلے کرائیں، اور جو ہمارے طاقتور پاکستان میں بھی جو طاقتور معاشرہ ہے ان کو بھی عمران خان کی اپیل پر زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم آپ خود مدد نہیں کریں گے تو ہمیں باہر سے مدد کیسے ملے گی؟ میں یہی بات کہنا چاہتا تھا، میں نے کہہ دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ میری بات پتھر پر لکیر ہوگی۔ ہم باہر کے قرضے اب نہیں دے سکتے، اب یہ ہو گئے ہیں، ہم نے